السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلسطین اور اسرائیل کی جو لڑائی ہے، یہ لڑائی بیسیکلی تین مسلمان قوم کی لڑائی ہے۔ یہ سننے میں تھوڑا سا اٹپٹا لگے گا بہت سارے لوگوں کو جن کو نہیں پتا، لیکن بیسک باتیں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ میں ہسٹوریکل ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں بنیادی باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ ان تینوں میں کامن اور بنیادی باتیں کیا ہیں۔ سب سے پہلی قوم جو ہے وہ بنی اسرائیل کی قوم ہے، جو مسلمان تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت سارے انعام کیے۔ قرآن میں آتا ہے ہم نے ان کو بہت سارے انعام ان کے اوپر دیا، لیکن یہ نا شکرا قوم تھی۔ انہوں نے ہمیشہ ہٹ دھرمی اپنایا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ تکبر سے بھرے ہوئے لوگ ہیں۔ انہوں نے ناحق اپنے زمانے کے نبیوں کو قتل کیا۔ سب سے زیادہ نبی بنی اسرائیل کی قوم میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، بلکہ نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا، نبیوں کا بہت بڑا دور چلتا رہا۔ یہ مسلمان تھے اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعام کیے، لیکن ایک واقعہ ان کے بیچ میں جو مینشن کرنا ضروری ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میرے قوم پہ خیر لکھ دیجئے، میرے قوم کے اوپر خیر کا معاملہ لکھ دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں ضرور ہم ان کے اوپر خیر کا معاملہ کریں گے، اور ان کے اوپر بھی خیر کریں گے کہ جب یہ لوگ مطلب جب بنی اسرائیل کے لوگ، یہودی لوگ ایک ایسے نبی کو پائیں گے جو امی ہوں گے، ایک ایسے رسول کو پائیں گے جو امی ہوں گے، جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہوگا، اور وہ لوگوں کو معروفات کی طرف بلائیں گے اور منکرات سے روکیں گے اور میرا پیغام پہنچائیں گے، اور میں ان کو مطلب وحی نازل کروں گا، تو جب یہ ان کو پائیں گے اور ان کی اتباع کریں گے تو ان کے اوپر بھی میں خیر لکھ دوں گا۔ یہ بہت اہم بات ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے۔ یہ ایکچولی پیشن گوئی ہے تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی۔ اب وہ بھی ایک مسلمان قوم تھی۔ اب پرابلم کہاں آئی؟ پرابلم آئی جب عیسیٰ علیہ السلام آئے، جب عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے میریکلسلی مریم علیہ السلام سے انہوں نے پیدا کیا۔ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام، اور بغیر باپ کے، یہ پوری ڈیٹیل قرآن میں موجود ہے۔ جس کو ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں وہ قرآن پڑھ سکتے ہیں مریم علیہ السلام کے واقعہ کے بارے میں۔ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے وہ بنی اسرائیل کے ہی قوم میں پیدا ہوئے، یہودیوں کے بیچ میں ہی پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی اصلاح کے لیے، یہودیوں کے اندر جو خرابی پیدا ہو گئی تھی، بہت سخت برائیاں آ گئی تھی، ان کو دور کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے بیچ پیدا کیا۔ لیکن انہوں نے ان کو بھی نبی ماننے سے، رسول ماننے سے انکار کر دیا، اور ان کے خلاف بہت ساری کانسپریسی کری رومن امپائر سے مل کر کے۔ کہ کس نے؟ یہودی کے علماؤں نے، کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، ان کے بیچ پلے بڑھے، تو انہوں نے حق بات کی دعوت دینی شروع کری، ان کی برائیوں کو ہائی لائٹ کرنا شروع کیا، ان کے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا کہ اللہ کا عذاب پکڑ آ جائے گا، قیامت میں اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑے گا، اور اس کا تمہارا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم ہو جائے گا، تم ان برائیوں سے بچ جاؤ۔ تو یہ جو بنی اسرائیل کے علماء تھے، ایکچولی انہوں نے دنیا کے عیش میں، دنیا کی متاع میں، پوری دولت میں ڈوب چکے تھے، برائیوں میں ڈوب چکے تھے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں جو ہیں ان کے لیے ایک خطرہ بن گئی، چونکہ عوام جو ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں میں آ جاتی تو ان کا جو ورچسو تھا یہودیوں کا، وہ ختم ہونے کا ڈر ہوا۔ تو انہوں نے کانسپریسی کی رومن امپائر سے مل کر کے، اور یہاں تک نوبت آ گئی کہ ان کو سولی پہ چڑھانے کی نوبت آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اور ان کی ہو بہو شکل
जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के साथ धोखा दिया था उन्हीं को एक्चुअली ईसा अलैहिस्सलाम की हूबहू शक्ल दे करके सूली पे चढ़ा दी गई। ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे नहीं चढ़ाया गया, ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया गया है और वो दोबारा आएंगे। तो अब यहाँ से ईसा अलैहिस्सलाम की मानने वाली एक कौम शुरू हुई और ये मुसलमान थे। अब ये गुमराह हो चुके हैं। कौन? बनी इसराइल के लोग। क्यों? क्योंकि इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं माना, और सिर्फ माना ही नहीं, इनके ऊपर तोहमत भी लगाए और बहुत बड़े इल्ज़ाम भी लगाए। तो एक तो साबिका मुसलमान बनी इसराइल, जिसको आज हम यहूदी कह रहे हैं, फिर दूसरा मुसलमान क्रिश्चियन जो ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, चूँकि ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के रसूल थे और उनके मानने वाले थे। ये बाद में लोगों ने बिगाड़ा है कि उनकी मूर्ति बना दी और उनको बेटा बना दिया। ये कई 100 साल बाद का बिगाड़ है, कम से कम 100 साल के बाद का बिगाड़ है। बहुत ज़माने तक जो प्योर मुसलमान थे ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले रहे। अब तीसरा ज़ुहूर हो रहा है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब ये चीज़ नोट करने की यहाँ पे है, बहुत सारे लोग जो नहीं जानते होंगे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में, उनके डिसेंडेंट में बहुत सारे नबी आए और वो बनी इसराइल की कौम थी। वो पहली अव्वल जो मुसलमान हैं वो थे और उनके अंदर बहुत सारे नबी आए। मूसा अलैहिस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम आए और बहुत सारे, याकूब अलैहिस्सलाम आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, बहुत सारे। दूसरे बेटे जिनको इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का छोड़ करके गए थे इस्माईल अलैहिस्सलाम को और उनकी वालदा हाजरा अलैहिस्सलाम को, उनकी डिसेंडेंट में से है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये ख़ानदान इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम से जाकर के इब्राहीम अलैहिस्सलाम में मिलता है। इसीलिए इन तीनों को कज़न रिलीजन भी कहते हैं, यहूदी को, क्रिश्चियन को और मुसलमान को। लेकिन हम उस कंसेप्ट में नहीं जा रहे, हम तो बता रहे कि ये सारे मुसलमान थे। बनी इसराइल अव्वल मुसलमान, ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले क्रिश्चियन, दरमियानी मुसलमान। अब आ रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके मानने वाले जो है मुसलमान कहलाएं। तो जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में पैदा हुए, जब उनको रिसालत दी गई, 40 साल की उम्र में नबूवत दी गई, तो वहाँ ये 3 कौम बसती थी मक्का में। एक मुश्रिकीन मक्का थी जो मूर्तियों की पूजा करती थी, एक क्रिश्चियन भी रहते थे और यहूदी भी रहते थे। तो इन सब में बहुत बड़ी तादाद ने, सभी ने ईमान लाया। मैं इनको ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाना चाह रहा हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा रजिस्ट किया बनी इसराइल के लोगों ने, यहूदियों ने। जबकि इनके तौरात में इनकी निशानियाँ लिखी हुई थी। इंजील में क्रिश्चियन की जो, जिसको ईसा अलैहिस्सलाम पे जो किताब नाजिल हुई, उसमें भी निशानियाँ लिखी हुई थी पहचानने की। तौरात में भी लिखी हुई थी। जैसा मैंने पहले बताया कि अल्लाह ताला ने उनको कहा था कि जब वो आखिरी नबी आएंगे जो उम्मी होंगे, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता होगा, उस ज़माने में जो यहूदी उनको पाएंगे और वो अगर इस्लाम लेकर उनकी इत्तबा करेंगे और उनको मानेंगे, उन पर यकीन करेंगे, इस्लाम लेकर के आएंगे, तो उन पर भी मैं खैर लिख दूंगा। अब ये क्रिश्चियन है, इनकी किताबों में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई बाई नेम, दूसरा जो उनका नाम है अहमद के नाम से है, वो चैप्टर ऑफ जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन में है, चैप्टर नंबर 16 में है। और बड़ी डिटेल निशानी है पहचानने की, जिसमें सबसे बड़ी निशानी है क्रिश्चियन को जो बताया गया था कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को ग्लोरीफाई करेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम को के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए उनको वो रद्द कर देंगे और उनकी हकीकत को एस्टेब्लिश कर देंगे और उनको ग्लोरीफाई करेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ़ें करेंगे। पूरी कुरान में एक पूरा चैप्टर ही है सूरह मरियम, ईसा अलैहिस्सलाम के वालदा के नाम से सूरह मरियम, और पूरी डिटेल ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उसमें बताया गया है। जो इल्ज़ामात लगाए गए थे, अल्लाह ताला ने उन सब इल्ज़ामात को इसमें ख़त्म करके बताया कि यस, हमने उनको मिरेकलसली पैदा किया था बगैर बाप के। तो ये तीनों मुसलमान कौम हैं जो आपस में पहले बनी इसराइल, दूसरा ये क्रिश्चियन ईसा अलैहिस्सलाम के माने, अब तीसरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब यहाँ पे एक ख़ास इवेंट होता है। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया ईमान फैला, मुसलमान हुए लोग बड़ी तादाद में, चूँकि बुराई उधर यहूदियों में आ गई थी, फिर बुराई क्रिश्चियन में भी आ गई थी, और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के
کوئی نیا مذہب نہیں، کوئی نیا دین لے کر کے نہیں ہے، یہ دین ابراہیم ہے۔ قرآن میں آتا ہے یہ دین ابراہیم ہے، جو تمہارے باپ دادا کا دین ہے، وہی دین ہے، کوئی نیا دین نہیں تھا۔ ان کو صرف ریوائیو کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کو کہ بھائی ہمارا اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، کیونکہ کرسچن نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا تھا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو بھی خدا کا بیٹا بنا دیا تھا، اور بہت ساری خرابی آ گئی تھیں۔ لیکن ایک خاص ایونٹ جو ہوا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، چونکہ یروشلم کرسچن کے قبضے میں تھا، کرسچن ڈومینیٹڈ جگہ تھی۔ جب اسلام کا ظہور ہوا، جب مسلمان ہوئے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کیا ہے یروشلم کا، تو ان کے جو علماء تھے ان کو نشانی ان کی کتابوں میں موجود تھی کہ جو بھی آئے گا وہ کوئی مطلب بادشاہ آئے گا یا کوئی خلیفہ آئے گا، تو اس کی پہچان یہ ہوگی، جس کو آپ کو چابی دینا ہے یروشلم کی، بیت المقدس کی، کہ جب وہ انٹر کرے گا یروشلم تو اس کا غلام جو ہے وہ سواری پہ ہوگا، اور اس کا بادشاہ جو ہے وہ اس کا نکیل پکڑ کے غلام کی طرف چل رہا ہوگا۔ یہ نشانی بتائی گئی تھی۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انٹر کر رہے تھے یروشلم، اور ان کے سارے علماء اس نشانی کو دیکھنے کے لیے کھڑے تھے کہ جب یہ انٹر کر رہے ہیں تو وہ کیسے انٹر کر رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام، چونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی یہ تو خاص ٹیچنگ تھی کہ باری باری سے اونٹ پر بیٹھ رہے تھے، ایک بار غلام بیٹھ رہا تھا، ایک بار یہ بیٹھ رہے تھے، تاکہ لوگ تھکے نہیں، باری باری سے۔ تو جب یروشلم پہنچنے کا نوبت آیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بادشاہ خلیفہ اوپر بیٹھا رہتا، جبکہ باری غلام کی آ گئی تھی کہ بھائی عزت کا سوال ہے، ہم یروشلم انٹر کر رہے ہیں، لیکن نہیں، باری چونکہ غلام کی تھی اس لیے غلام کو اوپر بٹھایا اور خود نکیل پکڑ کر کے چلنے لگے۔ اور جب یروشلم انٹر کیے تو پوچھا گیا کہ بھائی خلیفہ کون ہے، تو لوگوں نے سمجھا کہ جو اونٹ پہ بیٹھے ہیں وہ ہوں گے، تو غلام نے کہا کہ نہیں، خلیفہ تو یہ ہے جو نکیل پکڑ کے چل رہا ہے۔ تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہی نشانی تھی، انہوں نے بیت المقدس کا چابی ان کو دے دیا، یروشلم کا ایک طرح سے انہوں نے چابی دے دیا۔ لیکن انہوں نے ایک شرط رکھی تھی کہ آپ یہاں یہودیوں کو بسنے نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہودی اور کرسچن ایک دوسرے کے کٹر دشمن، چونکہ یہ یہودیوں نے ہی کانسپریسی کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی تک جانے کے لیے مجبور کیا تھا، اس لیے ان کی لڑائیاں چلتی رہتی تھیں، یہ کٹر دشمن تھے۔ لیکن مسلمانوں نے ہمدردی میں، جب کرسچن نے یہودیوں کو، خاص کر ہٹلر نے جرمنی میں 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، تو یہ لوگ چھوڑ چکے تھے یروشلم، بہت پہلے چھوڑ چکے تھے۔ تو میں نے بتایا کہ کرسچن وہاں رہتے تھے، تو ان کو اپنا گھر یاد آیا کہ ہم کبھی اس زمانے میں بستے تھے بہت پہلے۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ ساری کانسپریسی کرنے لگے، برٹش کو سپورٹ کیا تھا، تو برٹش نے بالفور ڈکلیریشن کر کے ایک اسرائیل اسٹیٹ بنا دیا، اور پھر یہ لوگ ریفیوجی بن کر کے وہاں گئے اور مسلمانوں سے ریکویسٹ کیا کہ ہمیں یہاں بسنے دو۔ پوری دنیا ان کو لینے کو تیار نہیں تھی، کرسچن کنٹری کو ان کو رکھنے کے ریفیوجی تیار نہیں تھی، ان کو قتل عام کیا جا رہا تھا، اور پوری کرسچن کنٹری ان کو رکھنے کو تیار نہیں تھی، اور مسلمانوں نے ان کو پناہ دے دی۔ اور یہ پناہ اس ایگریمنٹ کے خلاف تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کرسچن نے بولا تھا کہ آپ یہودیوں کو یہاں بسنے نہیں دیں گے، اس کے باوجود بھی ہم نے دیا بسنے۔ تو انہوں نے دیکھیے کیا کیا، وہ شرنارتھی بن کر کے آئے، اور چونکہ اپنی حرکت سے باز نہیں آئے تو انہوں نے پورے فلسطین کو ہی قبضہ کر لیا۔ تو یہ ان کی فطرت میں ہے، ان کے فطرت میں ہے تکبر، ان کے فطرت میں ایگو، ان کے فطرت میں ہے چیزیں کہ بھائی کسی بھی طرح جو ہے غلبہ پاؤں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں ہسٹوریکل ڈیٹیل جن کو چاہیے وہ اسٹڈی کر سکتے ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی بنی اسرائیل جو یہودی ہے وہ بھی مسلمان تھا، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ بھی مسلمان تھے، لیکن انہوں نے انکار کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی یہودی کی کتاب تورات میں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی اس میں موجود ہے، کرسچن کی کتاب انجیل میں جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی اس میں موجود ہے۔
تو یہ لڑائی ایکچولی ایگو کی لڑائی ہے. یہ لڑائی ایک کے نفرت صرف اس وجہ سے ہے یہودیوں کو کہ بنی اسرائیل میں سارے نبی آئے، آخری نبی رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں کیوں آئے؟ بنی اسرائیل میں سارے نبی آئے تو ان کو بھی بنی اسرائیل میں ہی آنا چاہیے تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں، اس کے باوجود بھی ماننے سے انکار کر دیا، چونکہ پیشن گوئیاں ان کی کتاب میں بھری پڑی ہیں صرف تکبر کی وجہ سے. تو انشاءاللہ یہ انفارمیشن کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں، اور اس کو ڈیٹیل میں ہر مسلمان کو اور ہر نان مسلم کو جاننا چاہیے، اس سے بہت فائدہ ہوگا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.